لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. عید اضحیٰ یا عید قربان کی تبریک و تہنیت، مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی جو واقعی تمام خوشیوں کے وارث ہیں، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ عید کی جو بنیادی چیز ہے کہ ہم تقوی پروردگار کو حاصل کریں، اس کے لیے تاکید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقوی الہی کو اختیار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے. عید الاضحیٰ جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، در واقع اس کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں. اصل اگر خود عید کو دیکھیں تو عید کا توحید پروردگار سے بہت گہرا تعلق ہے. عید اور توحید کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط رشتہ ہے. عید کے متعلق مولا کائنات کا بہت مشہور جملہ ہے، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. ہر وہ دن کی جس میں انسان کوئی معصیت نہ کرے، اللہ کا کوئی گناہ نہ کرے، وہ اس کے لیے عید ہے. وہ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ ایک چیز کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ استغفار کرتا ہے، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کبھی انسان اتنا بدبخت ہو کہ جان بوجھ کے گناہ کرے، اللہ کی عمدن معصیت کرے. یہ معصیت، یہ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی توحید کمزور ہوتی ہے. توحید کمزور ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنے کو وابستہ کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں ہونا. اللہ کے، اب یقیناً انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ عمل اس کا ثابت کر رہا ہے کہ اب اس کی نگاہ میں اللہ بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معصیت کر کے جس ہدف یا جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کو اللہ سے بڑا سمجھ رہا ہے. اب یہ توحید کمزور ہے انسان کی. جب انسان کی توحید کمزور ہوتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہمارے اور ذات پروردگار کے بیچ میں جو دوری ہے، جو حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، جو پردہ ہے، جو دیوار ہے، ادھر واقع گناہ. ساری بدبختیوں کی جڑ گناہ. انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے نزدیک تر ہوتا جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو، یہ جو نارمل زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں تو اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کچھ خصوصی انعام رکھے ہیں، کچھ خصوصی سہولیتیں رکھی ہیں.
یہ خصوصی انعام اور سہولیتیں اس زندگی سے حاصل ہوتی ہیں جہاں گناہ کم ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ ہمارے اور ذات پروردگار کے بیچ میں دوری ہے، پردہ ہے، دیوار ہے، رکاوٹ ہے، اور در واقع یہی شرک خفی ہے۔ شرک خفی، شرک جلی۔ شرک جلی وہ بڑا والا شرک جس کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ شرک خفی کہ انسان ہے تو مومن، مشرک و کافر نہیں ہوا، لیکن بہت سی جگہوں پہ کہ جہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، انسان کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ عید کے دن جب انسان اپنے گناہوں سے دور ہوتا ہے، دور ہونے کا قصد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو در واقع وہ اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا ہر وہ دن کہ جب انسان گناہ نہ کرے وہ عید ہے۔ عید یعنی خوشی۔ اللہ کے مل جانے سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے نا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، آج بہت خوش ہیں، ہمیں فلاں چیز جو ہم چاہتے تھے اس سے تمنا تھی ایک عرصے سے وہ مل گئی، آرزو تھی مل گئی۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملنے سے انسان کتنا خوش ہوتا ہے، اور جس کو رضائے پروردگار مل جائے، جو بندہ صبح و شام کہتا ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب اس بندے کو وہ ذات پروردگار مل جائے، اس دن کا نام عید ہے۔ در واقع عید قربان ان چیزوں کے قربانی کا نام ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ ہو۔ ہر وہ چیز، ہم نے ایک دوسرے جہت سے جمعے میں اس پوائنٹ کو پیش کیا تھا، ایک الگ ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہاں اتنا موقع تھا کہ تفصیل پیش کریں، اور نہ یہاں اتنا موقع ہے۔ ایک پوائنٹ الگ سے یہاں پیش کریں گے، اور پھر باقی کبھی توفیق ہوئی تو اور دوسری باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہر وہ رکاوٹ کہ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے دور ہو جائے، اور اس کو ہم دور کر دیں، ختم کر دیں، در واقع وہی قربانی ہے تاکہ اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا اور اللہ کا رشتہ نزدیک ہو جائے۔ یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات یہ رکاوٹ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ معلوم ہے کہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، گناہ ہے، ایک انسان غیبت کر رہا ہے، گناہ ہے، ایک انسان بے ایمانی کر رہا ہے، گناہ ہے، تہمت لگا رہا ہے، گناہ ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان مدد کے لیے پکار رہا ہے، ہم اس کو لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے ایک لازمی اور ضروری امر پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، گناہ۔ ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظالم مسلسل ظلم کر رہا ہے، ہم مظلوم کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، اور حمایت نہ کر کے در واقع ظالم کے مددگار ہو رہے ہیں، گناہ۔ تو ہر وہ چیز کہ جو امر الہی کے خلاف لے کے جائے وہ در واقع گناہ ہے، ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے، اور ہر وہ چیز کی جو اللہ سے قریب کرے وہ اطاعت پروردگار ہے اور اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید قربان میں بکرے کی قربانی، بکرا یاد ہے اس قربانی کا کہ جو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی پیش کی تھی۔ مکمل یہ نہیں ہے کہ بکرا اس واقعے کے مکمل حق کو ادا کر رہا ہے، اس واقعے کے حق تک پہنچا رہا ہے، یاد آوری ہے۔ پھر جب یاد آئے گی تو پورا چیپٹر کھلے گا، اور پھر وہاں سے ابراہیمی توحید نکل کے سامنے آئے گی کہ ابراہیم اس توحید پہ عمل کرنے والے کا نام ہے کہ جنہوں نے ہر دنیا کے مسائل و مصائب و مشکلات کو برداشت کر لیا، لیکن ذات پروردگار کے خلاف ذرا سا تصور بھی ذہن میں نہیں آنے دیا۔ یہ ابراہیمی توحید ہے، چاہے اس کو آپ بت شکنی سے دیکھ لیں، چاہے وہ آتش نمرودی سے دیکھ لیں۔ انسان بہت سارے موقعوں پہ گناہ کرتا ہی تب ہے کہ جب اس کے سامنے
مشکل آتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم غلط نہیں کریں گے تو یہ مشکلات سامنے آئیں گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. حتیٰ ایک جھوٹ بھی بولتا ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی سچ بتا دیں گے تو مشکل سامنے آئے گی. عید قربان میں یہ بہت بڑا درس ہے کہ اگر سامنے دہکتے ہوئے آگ کے شعلے بھی ہوں تب بھی اللہ کے لیے اپنے راستے سے ایک رتی مت ہٹنا. یہ توحید ابراہیمی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تک یہ عید الاضحیٰ ہم کو پہنچ، اور نہ یہ کہ صرف جناب ابراہیم کی توحید، اطاعت پروردگار تک، اللہ کے اس ذات تک. ورنہ قرآن مجید نے تو خود کہا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جلدی سے ترجمہ پیش کریں، کہ اللہ تک نہ یہ جانور کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون جانے والا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے پھر ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظواہر میں آ کے محدود ہو گئی ہیں اور باطن تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. جیسا آپ دیکھیں نا، ابھی بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں، معلومات نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہے، تو وہ عید الاضحیٰ پہ، عید قربان پہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بکرا اتنا مہنگا ہے، ہمارا بکرا اتنا موٹا ہے، ہمارے بکرے میں یہ خاصیت ہے. خب یہ بکرا موٹا ہو، مہنگا ہو، نہ یہ گوشت اللہ تک جائے گا، نہ یہ خون اللہ تک جائے گا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ در واقع مال دنیا کا خرچ کرنا کہ انسان کس نیت سے اور کن حالات میں خرچ کر رہا ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کے اندر خلوص کتنا ہے. کتنا موٹا بکرا قربان کیا اور کتنا مہنگا بکرا قربان کیا، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ کو اس سے سروکار ہے کہ اس بکرے کی قربانی کے پیچھے کیفیت کیا تھی، کوالٹی کیا تھی. لہٰذا آیت کہتی ہے کہ نہ یہ جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، نہ خون جائے گا، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اس قربانی کے پیچھے جو اخلاص ہے، اس قربانی کے پیچھے جو تقویٰ ہے، اس قربانی کے پیچھے جو للہیت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے. جب انسان دیکھیں، اسی میں دونوں پہلو ہے. جب انسان اس لائن پہ آگے بڑھتا ہے کہ ہمارا بکرا ایسا ہے، بکرا یہ ہے، دوسروں کے اوپر تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس بنیاد پہ اس کے ہاں تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ قربانی نہ یہ کہ نہیں پہنچے گی، بعض اوقات قابل قبول نہ ہو، بلکہ اور دوسرے اس کے نتائج سامنے ہو. لیکن وہی قربانی جب اخلاص کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، تو قابل قبول بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ قربانی کہ جہاں پہ فخر تھا، دکھاوا تھا، اس میں شرک تھا، اس میں شرک تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم قربان کر رہے ہیں، اس سے باہر نہیں ہے، لیکن ساتھ میں شہرت بھی ہے، ساتھ میں لوگوں کی واہواہی بھی ہے، ساتھ میں لوگوں کے اوپر فخر کرنا بھی ہے، ساتھ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانا بھی ہے. یہ شرک ہے. کسی بھی کام میں، الہی کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لینا، کسی اور مقصد کو شریک کر لینا، کسی اور ہدف کو شریک کر لینا، کسی اور چیز کو شریک کر لینا، یہ شرک ہے. شرک خفی ہے لیکن شرک ہے. اس کی بنیاد پہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اجر نہیں ملتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لیکن اسی کا دوسرا پہلو جیسا بھی ہے اللہ کے لیے، اخلاص صرف اللہ کے لیے. لوگ اچھا کہیں تب بھی اللہ کے لیے، لوگ برا کہیں تب بھی اللہ کے لیے. اللہ نے جو شرائط بتائے ہیں اس کے مطابق ہے، لہذا اللہ کے لیے. جب یہ معاملات سامنے ہوں تو اب یہ پھر اخلاص کے ساتھ ہے اور صرف اللہ کے لیے. قربانی کے مسائل میں ہم نے اس سے پہلے جمعے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قربانی مستحب ہے، لہذا بہت سارے شرائط استحباب کے عنوان سے اگر نہیں بھی اس پہ عمل کریں کہ جو عیب وغیرہ کا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر اپنے ہاں بکرا ذبح ہوتا ہے، اس کی عمر تقریباً 2 سال ہونی چاہیے. وقت کے عنوان سے ہم نے بتایا تھا کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اتنا وقت کی نماز ہو جائے، نماز کے بعد یہ نماز عید الاضحیٰ، اس کے بعد انسان کو قربان کرنا چاہیے. مستحب ہے کہ 3 حصے ہوں. ایک حصہ انسان اپنے لیے رکھ سکتا ہے، ایک ہمسایہ یا صلہ رحم ان چیز، اور ایک حصہ غریب مسلمانوں کے لیے. اور خود اس کے پیچھے یہ 3 حصے کیوں، اس کے پیچھے بھی
فلسفہ ہے کہ انسان کسی پہلو کو اپنی زندگی میں فراموش نہ کرے، بالخصوص غریبوں کو، بہت اہم ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دینے والے کے لیے اس گوشت کی اس مقدار کی اتنی ویلیو نہ ہو جتنی ویلیو اس لینے والے کے لیے۔ اس پہلو کو انسان، یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ اللہ نے اقتصادی اعتبار سے کچھ چیزیں، کچھ پروگرام ہمارے لیے شارٹ ٹرم رکھے ہیں، کچھ لانگ ٹرم رکھے ہیں، تاکہ ہم لوگ غریبوں کی ہیلپ کریں اور غربت سے لڑیں، غربت کو دور کر کے قوم کے حالات کو بہتر بنائیں۔ لہذا جہاں ایک طرف اخلاص ضروری ہے، وہاں دوسری طرف فقہی مسائل، ان کا عمل کرنا ان پہ ضروری ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری قربانیاں دونوں اعتبار سے قابل قبول واقع ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس دوسرے خطبے میں موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے حالات کی جس پہ غور و فکر کرنا، نظر رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ائمہ نے ہم کو حکم بھی دیا ہے اور ائمہ کی سیرت بھی ہے، اور نہ یہ کہ صرف حکم دیا ہے وہ سیرت ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان اس کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہے وہ آواز دے اور ہم مدد کر سکتے ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدد کریں۔ اس مسئلے میں ائمہ حتیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا اقوال ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ مسلمان جب بھی مدد کے لیے آواز دے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ حتیٰ یہاں تک روایات کی تعبیر ہے کہ اگر کوئی اس پہ جواب نہ دے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان مدد کے لیے پکارے، کوئی بھی مسلمان، اور سننے والا اس کی مدد کر سکتا ہو اور نہ کرے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو محسوس کر سکیں تو۔ عید
جہاں خوشیوں کا موقع ہے تو ظاہر سی بات ہے خوشیاں تب ہوتی ہیں کہ جب ہر اعتبار سے انسان نقائص کو ختم کرے، پرابلمس اور مسائل و مشکلات کو ختم کرے۔ لہٰذا بہت بڑا حق ہوتا ہے عید کا کہ انسان بیٹھ کے عالم اسلام مسلمانوں کے متعلق جو مسائل و مشکلات پیش آ رہے ہیں ان مشکلات اور مسائل کو غور و فکر کرے۔ اجتماعی سوشل سوچ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اس کے پاس سوشل فکر ہے تو وہ تھوڑا سا نہیں، اجتماعی کام، قوم کے لیے کام، لوگوں کے لیے، اپنے لیے تو کوئی بھی کر لیتا، دوسروں کے لیے انسان سوچے، یہ ایک فکر ہے اور یہ لطف پر اللہ کا لطف ہے یہ لوگوں کے اوپر کہ وہ کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ کسی کی خدمت کر سکے۔ موجودہ حالات میں مجموعی اعتبار سے جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مذہبی حالات، پاور کے اعتبار سے الحمدللہ بہتری کی طرف ہیں دن بدن، اور اس کی شاید اہم ترین وجہ یہ ہے کہ سب تو نہیں لیکن ایک اچھا خاصا مجموعہ، اچھے خاصے مسلمان ایک سینٹرلائز لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینٹرلائز ہونا، ایک لیڈرشپ پہ آ کے سینٹرلائز ہونا، یہ کسی بھی قوم کو طاقت دیتا ہے، کسی بھی قوم کو۔ دشمنان اسلام نے شروع سے اس بات کی بھرپور کوشش کی اور اچھا خاصا بجٹ اس چیز پہ خرچ کیا کہ یہ قوم سینٹرلائز نہ ہونے پائے۔ لہٰذا جہاں جہاں سینٹرلائز ہو سکتی تھی، بالخصوص سعودی عربیہ، ان کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تاکہ سینٹرلائزیشن اس قوم کو فائدہ نہ پہنچائے۔ لیکن الحمدللہ جب سے یہ اسلامی انقلاب ایران میں کامیاب ہوا ہے اور نظام ولایت فقیہ عملی ہوا ہے اور مسلمان امت آہستہ آہستہ جڑ رہی ہے، تب سے یہ مسلمانوں کی طاقت ہے کہ جو بڑھ کے معاشرے میں لوگوں کے سامنے دنیا میں آ رہی ہے۔ اور اب ایسے حالات ہیں کہ دشمنان اسلام کی جو آسانی سے کبھی بھی کہیں بھی مسلمانوں کو استعمال کر لیتے تھے، ان کا استحصال کر لیتے تھے، ان کو یوز کر لیتے تھے، آج اتنا آسان نہیں ہے۔ دشمن جس فلسطین کے لیے سوچے ہوئے تھا کہ اس کے اوپر وہ حکومت کرے گا، آج دشمن وہاں سے مایوس ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی حکومت آج نابودی کی طرف جا رہی ہے، اختتام کی طرف۔ کہاں سے یہ طاقت آئی فلسطینیوں میں؟ فلسطینیوں کے ان پتھروں میں کس نے وہ طاقت دی؟ وہ طاقت اس لیڈرشپ سے آئی، سینٹرلائزیشن سے آئی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے دوسرے مواقع ہیں کہ جہاں پہ حالات، ابھی وہ موقع نہیں کہ موقع کو ہم ذکر کریں، وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم بیچ میں ایک بات عرض کریں گے اور جو تقریباً ہر سال عید الاضحیٰ میں پیش کرتے ہیں، حجاج کے نام رہبر معظم کا پیغام ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آیا، 2 تاریخ کو ظاہراً آ گیا ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں، بہت جامع بہترین پیغام ہوتا ہے۔ اس سال بھی حسب دستور بہترین پیغام ہے کہ جس میں عالم اسلام کے بارے میں ایک مکمل اور تفصیلی گفتگو بہت مختصر عبارت میں اس کی بنسبت، اور یقیناً مختصر ہوتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو آشنائی ہوگی، آگاہی ہوگی اور محسوس ہوگا۔ دوسری طرف اسی سلسلے سے اور اسی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو سعودیہ کے حالات ہیں، حجاج اس وقت حج کر رہے ہیں، لیکن یہ حج سعودیہ نے اس کی کیا شکل بنا دی؟ نہ وہاں پہ اس شیطان کی حقیقت رہ گئی ہے جس پہ حجاج کنکری مارتے ہیں، نہ اس سینٹرلائزیشن کی حقیقت رہ گئی جس کے لیے حجاج اتنی دور سے جمع ہوتے ہیں۔ فلسفہ حج کو ختم کر دیا ہے، کیوں؟ دشمن کے اشارے پہ۔ لیکن اسی کے ساتھ جو سعودیہ کے داخلی حالات ہیں کہ بہت کثرت سے اور تیزی سے مسلمانوں کو، بالخصوص شیعوں کو جگہ جگہ چھاپا مار کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نامعلوم جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے، فیملی سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت بوکھلا رہی ہے۔ آدمی کا آدمی سے بوکھلانا یہ پھر بھی سمجھ میں آنے کی چیز ہے، لیکن اس نظام اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ ایک شخص بھی جب اس نظام کو لے کے کھڑا ہوتا ہے تو حکومتیں بوکھلا جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کو سپر پاور کہتے ہیں وہ بوکھلا جاتے ہیں، جو سپر پاور کے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بوکھلا جاتے ہیں۔ یہی حال سعودیہ کا ہو رہا۔ یمن و سعودیہ کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا امید تھی سعودیہ کو کہ ہم یمن کو ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے؟ آج خود سعودیہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نظام کی طاقت ہے، سینٹرلائزیشن کی طاقت ہے، لیڈرشپ کی طاقت ہے کہ جو مسلمانوں کو اس مقام تک پہنچا دے۔ لہٰذا
جو بھی یہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن تھے، الحمدللہ آج وہ تیزی سے اپنے ان سازشوں میں، ان مسائل میں کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ حق ہمیشہ جیتنے والا ہے، جیت کے ہی رہتا ہے۔ کبھی حق و باطل کو انسان مال، افراد، مین پاور کی طاقت کے حساب سے نہیں دیکھے۔ حق کی طاقت ہوتی ہے کہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، باطل کمزور ہے کہ جس کو کوئی طاقت دے نہیں سکتا۔ آخر میں ایک نقطے پہ گفتگو ختم کریں گے کہ ایام ازا نزدیک ہے، اور اس قوم کی طاقت بنیاد مذہب، فکر، دین، عقیدہ، یہ ساری چیزیں ایام ازا سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے کوالٹی اور کیفیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی کثرت سے ہو سکے اس عزاداری کو ہم فروغ دیں، مضبوط بنائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری قوم احیاء ہو، زندہ ہو، مضبوط ہو، اور ہم اپنے اس واقعی اور حقیقی دین کو آگے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہاں تک بخیر و عافیت حقیقی اور واقعی دین پہنچا سکیں، تاکہ اپنی امانت داری کے فرائض کو ہم ادا کر سکیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔